اللہ پاک کو ہنسا دینے والے تین کام۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ فرمایا گیا، جب خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس طرح علیم، سمیع، بصیر، خبیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس طرح ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے مطابق ہیں۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ جن روایات میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، حالانکہ دونوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کی توبہ کو توفیق بخش دی اور وہ شہادت پا گیا۔ ایک روایت میں تین طرح کے آدمیوں پر ہنسی کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تین آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کریں، اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کریں۔ احمد بن حنبل نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر غیروں کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش پر بھی ہنسی آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ ان بندوں پر ہنستا ہے جو اس سے بے پرواہ اور غیر اللہ کے قریب کے خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خدا بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، ہم نیکی کو بھی ترک نہیں کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ نیکی پر ہنستا رہے۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسے ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ سیدنا ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے پر ہنستا ہے۔ سیدنا ابو رزین نے کہا، اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں۔ پھر فرمایا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کھویا ہوا نہیں پا سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان حال اور ڈوڑنے والے ہوتے ہو، بس وہ ہنسنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حدیث میں آیا ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں، جب ننگے سر، ننگے پاؤں، برا حال، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو، نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں رحیم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توبہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پوری ہوں تو حج فرض نہیں ہوتا۔ حج کی پہلی شرط ہے کہ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہیں کیا
اور پھر فقیر ہو گیا تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ اگر دارالحرب میں ہوا اور باقی شرائط پوری ہو اور اسے اس بات کا علم ہوا کہ حج اسلام میں فرض ہے تو اس پر تب بھی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں ہوگا۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہوتا۔ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے مگر یہ نقلی حج شمار کیا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف دانا آدمی پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنوں پر، آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں ہوگا، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا موقع جب اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، جب مقبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑے دوڑ کر آ رہے ہیں تاکہ سفر اولی میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑیں ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کرائے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنا ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ جب خاوند اور بیوی سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تہجد پڑھ لوں، پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کر اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا نہیں، بارش نہیں ہوئی، مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھے لو۔ تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مار دیے اور وہ نیند سے اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا مصیبت ہے؟ تو بیوی نے کہا 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لو، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس لیے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد و زاہد ہوں، کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانے اور اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کریم ہوں، بخشنے والا ہوں اور مغفرت کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔